آخرکار خواتین کے لیے کچھ اچھی خبریں. کل پنجاب اسمبلی نے ایسڈ کنٹرول بل کو پاس کر لیا ہے. اس بل کو پاس کروانے کے لیے سول سوسائٹی پچھلے 10 سالوں سے کوشش کر رہی تھی. ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 200 سے زیادہ افراد تیزاب گردی کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں 90% سے زیادہ خواتین ہی شامل ہوتی ہیں. اور پولیس کے مطابق اس کی اہم وجہ تیزاب کی آسان اور کھلے عام خرید و فروخت ہے. اس بل کے تحت بغیر لائسنس کے تیزاب کی تجارت پر پابندی ہوگی اور 18 سال سے کم عمر افراد کو تیزاب نہیں بیچا جائے گا، جبکہ تیزاب کو ذخیرہ کرنے کے لیے قواعد بنائے جائیں گے اور تیزاب خریدنے والوں کو اپنی شناخت اور دیگر قواعد جمع کروانے ہوں گے. تیزاب کی پیکیجنگ پر بھی اس کے خطرے کا واضح طور پر لکھا جائے گا. اس کے علاوہ عدالتوں سے بھی خواتین کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ اگر عورت شوہر کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے خلا حاصل کرتی ہے تو اس کو حق مہر کی مکمل رقم لینے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ عملی طور پر خواتین کو اکثر حق مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک حالیہ فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ دلہن کو جہیز، دلہن کے تحائف یا تحائف کے طور پر دی جانے والی تمام چیزیں اور جائیدادیں اس کی ملکیت تصور ہوں گی اور طلاق یا علیحدگی کی صورت میں بھی مالکانہ حقوق خاتون کے پاس ہی رہیں گے. اس کے علاوہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون نے فیملی کورٹس ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت فیملی کورٹ طلاق کے مقدمے کی پہلی سماعت پر ہی بیوی اور بچوں کے لیے عارضی طور کفالت کی رقم طے کر سکے گی، اور اگر شوہر ہر مہینے یہ رقم ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا مقدمے میں دفاع پیش کرنے کا حق واپس لے لیا جائے گا. ناظرین، ان تمام موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ندا علی صاحبہ کو، جو آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور یہ ادارہ جو ہے یہ خواتین کو مفت لیگل ایڈ فراہم کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا، یہ جو تمام قوانین پاس ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں اور عدالتوں کا حکم نامہ آیا ہے، پہلے تو ایسڈ کنٹرول کے اوپر آئے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسڈ کنٹرول کچھ حد تک ہو گیا تھا، مگر پھر سے تواتر سے جو ہے ایسڈ اٹیکس ہونے شروع ہو گئے. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو ایک طریقے سے ریگولرائز کریں گے، جو لوگ ایسڈ بیچ رہے ہیں، اس سے کیا جو خواتین کے اوپر ایسڈ پھینکا جاتا ہے ان کی واقعات میں کچھ کمی آئے گی؟ تھینک یو منیزے. ایسڈ کا قانون جو پاکستان پینل کوڈ میں سزائیں تھیں کہ عورتوں کے خلاف اگر ایسڈ وائلنس کیا جائے، جو کہ ایک وائلنس آف ہیٹریڈ ہے، تو 14 سے لے کے لائف امپریزنمنٹ تھی کہ اگر کوئی کروسیو سبسٹنس یوز کرتا ہے کسی کو ہارم کرنے کے لیے. ہاویور جو اس کی ریگولیشن آف سیلنگ ایسڈ تھا وہ پوائزن ایکٹ 1919 کلونیل ایرا کا لا تھا، جس کے مطابق اس کو ریگولیٹ کیا جاتا تھا اور جو کہ نہیں ہوتا تھا، جو ہارڈلی امپلیمنٹ ہوتا تھا. اس قانون کو جو یہ آیا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اس میں بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. اس میں لائسنسنگ ڈپٹی کمشنر کرے گا، اسٹوریج، ٹرانسپورٹیشن اور اس طرح کی چیزیں. اگر یہ ہو جائے کہ لوگوں کو پروڈیوس کرنا یا خریدنا میں مشکل پیدا ہو اور ان کو سزائیں ملیں یا ان کو پینلٹیز لگیں، تو یہ ایک بہت ڈیٹرنٹ ہوگا. اور اگر بات تو اینڈ میں آتی ہے کہ کیا یہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ہم بہت اچھے قانون بنا چکے ہیں اور بناتے جا رہے ہیں، لیکن اینڈ میں بات امپلیمنٹیشن پہ آتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بینگ اے لائر، قانون بنانا پہلا اسٹیپ ہے اینڈ وی ویلکم دس. اچھا، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ایک بات ہوئی ہے خلا کے حوالے سے، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں یہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی حق مہر جو ہے وہ چاہے ڈیورس ہو یا نہ ہو، حق مہر تو ملے گا ہی نہیں، سب یہ کہتے ہیں. اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر بیوی آ کے کہے کہ جی میرا خاوند ظالم تھا اور میں خلا یعنی کہ میں رائٹ ٹو ڈیورس ایکسرسائز کرتی ہوں اور میں طلاق لے لیتی ہوں، تو اس سچویشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی اس کو حق مہر مل جائے گا. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں، یہ ہے کہ ایک قانون تھا فیملی کورٹ ایکٹ 1964، جس کے مطابق آپ کو اگر آپ لے چکے ہیں خلا کی صورت میں، آپ کو 25% واپس کرنا پڑتا تھا، اور اگر ڈیفرڈ ہے جو ملنے والا ہے تو 50% آپ کو صرف ملتا تھا. لیکن یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ایک ججمنٹ نے اس کو اگینسٹ اسلامک انجنکشنز ڈکلیئر کر کے اسٹرائک آف کر دیا تھا، جس کا بہت منفی اثر پڑا تھا ہمارے جتنے کیسز. AGHS آپ کو
1500 کیسز سال میں کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ٹرینڈ یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے کیسز جو ہوتے ہیں پہلے خلا کے ہوتے تھے, اب زیادہ تر مینٹننس کے ہوتے ہیں. عورتوں کی ڈس امپاورمنٹ ہے, اکنامک ڈس امپاورمنٹ ہے, مینٹننس کے ہوتے ہیں, ریکوری آف ڈاوری کے ہوتے ہیں, اور حق مہر کے ہوتے ہیں. تو اب آپ ہماری جو شرح ہے نا ان کیسز کی, کیونکہ اکنامک وائلنس جو ہے ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق اس کا سب سے زیادہ ہائی انسیڈنس ہے. تو اب اس کا یہ اثر ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آدمی کو حق ہے یونیلیٹرل ڈیورس کا, جب وہ ایک یک طرفہ ڈیورس عورت کو دے دے تو وہ حق مہر کی بنتی ہے. لیکن ان حالات میں جہاں پہ ایک عورت کے رہنے کا اتنا مشکل کر دیا جائے کہ اس کے پاس کوئی, ہمارے پاس ایک معاشرہ ہے جہاں پہ کوئی عورت خوشی سے طلاق نہیں لیتی ہے, ایک بہت مجبوری کی حالت میں لیتی ہے. تو اگر اس کو ان حالات پہنچا دیں کہ وہ ایک ابیوسو میرج سے واک آؤٹ کریے اور اس میں اس کو حق مہر بھی ڈینائی کیا جائے, جو کہ اب ہونا شروع ہو گیا تھا, تو یہ ایک بہت بڑا اور یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا آرڈر تھا. یہ 1 مئی 2022 سے یہ شروع ہوا تھا امپوز ہونا, کہ اگر وہ خلا لیتی ہے تو پھر وہ حق مہر اس کو نہیں ملے گا. اب ایک اور فیڈرل شریعت کورٹ کی ہے ججمنٹ, اور ایک اب یہ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ. اور اب کی یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی میرا جو خاوند تھا وہ ظالم تھا, تو ظالم کے بھی تو بڑے پیمانے ہوتے ہیں نا کہ کس طرح کا ظالم تھا. یہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے اس میں نہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر والنٹیرلی اپنا فورگو کریے, فیڈرل شریعت کورٹ میں تھا اور کوئی اس کی کنڈیشن نہیں ہے خلا لینے کی, تو پھر اس میں ہوگا. پر جہاں پہ وہ اس خاوند کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے خلا لے رہی ہے, کنٹریبیوشن میننگ شی از اے وکٹم آف ابیوز, تو پھر اس کو یہ 2 لاکھ روپیہ اس کو دے رہے ہیں. یہ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ ٹو اکنالج کہ عورتیں جو ہیں خلا وہ اپنی مرضی سے کسی مجبوری کی وجہ سے لیتی ہیں, وہ کوئی شوق کی وجہ سے نہیں لیتی. اٹس اے گڈ اسٹیپ, بٹ بینگ اے ویمنس رائٹس ایکٹیوسٹ, میرا جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ خلا ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے اور یہ ایک کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہے, یہ جو حق مہر ہے اس کی, ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہونا چاہیے یہ آٹومیٹک ہونا چاہیے. مگر اس کیس میں تو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر میں تو آٹومیٹک نہیں ہے, اس کے اندر آپ کو کنڈیشن یہ لگائی ہوئی ہے, شرط یہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو پہلے یہ کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس میں بھی اگر کورٹ اس کا برڈن آف پروف زیادہ نہیں ڈالتا, لیکن میں کہتی ہوں یہ بھی کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے ہونا. خلا اگر آپ کا جو یہ حق مہر ہے یہ آٹومیٹک رائٹ ہونا چاہیے, یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اب جو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی حق مہر آپ کو مل جانا چاہیے, تو حق مہر مل جائے گا کہ نہیں؟ اگر یہ پروو ہو گیا کہ جی نہیں یہ واقعی میں اس کو ظالم تھا اس کا خاوند اور اس کو حق مہر ملنا چاہیے, کتنے کیسز میں حق مہر مل جاتا ہے؟ ڈنس کی بات بتاتی ہوں کہ یہ جو نان نفقہ وغیرہ ہوتا ہے یہ جو عورتیں کرتی ہیں, اگر ہمارے جو کیسز ہیں, میں اپنے یہ ساری جو بات کر رہی ہوں اپنے کیسز کی ایویڈنس کے بیسس پہ کر رہی ہوں, کہ اگر 10 کیسز میں ایکسیکیوشن ہونی ہے تو مشکل سے جا کے 2 لوگوں کو مینٹنس ملتی ہے جب اریسٹ ہوتا ہے ہسبینڈ, اس پوائنٹ پہ جا کے 2% آپ بتا رہی. ہاں جی, تو اس پہ جا کے, اور اتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے, کورٹ دے چکی ہوتی ہے, ڈکری کر چکی ہوتی ہے دینا ہے, لیکن اس کو کہ خاوند کو جب بیلف جائے گا, اس کو پھر اریسٹ وارنٹس ہم نکلواتے ہیں, جائے گا, اس کو ڈھونڈے گا, اگر ایک شہر میں یہ ہے تو وہ اتنا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ 2 شہروں میں میاں بیوی ایکس ہسبینڈ اینڈ ایکس وائف رہتے ہیں تو یہ نیرلی امپاسبل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو آلریڈی جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیسے کرنا ہے اس کے قواعد ضوابط بنانے زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اور مزید قانون سازی کی جائے. جتنی یہ بالکل جی جتنی یہ مینٹننس اور یہ پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں, ان کو کیسے ریکور کرنا ہے, ان کی کیسے ایکسیکیوشن کرانی ہے, اس میں ترجیح لانے کی ضرورت. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کی. تو یہاں پہ ندا علی صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے قواعد و ضوابط کو مزید بہتر کرنا چاہیے, اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک خواتین کی خلا کا سوال اٹھتا ہے یا ان کی ڈاوری کا سوال اٹھتا ہے تو ان کو وہ ویسے ہی مل جانی چاہیے. اگر حق مہر ان کو دی گئی ہے تو ان کو حق مہر ویسے ہی مل جانی چاہیے, کوئی اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ کس صورت میں اس کو حق مہر ملنی ہے.